اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمدللہ. سلسلہ سیرت سلسلہ وار آگے بڑھ رہا ہے. پچھلے ویک میں ہم نے جائزہ لیا تھا ان باتوں کا، ان واقعات کا جس میں اسلام کی دعوت کا جب نبی علیہ السلام نے علی اعلان شروع فرمائی، تو اس کے بعد مسلمانوں کو اور بالخصوص خود نبی علیہ السلام کو کفار مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے بے تحاشا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کے کچھ واقعات ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ کور کیے تھے. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ریویم کروا دوں شارٹلی، کہ جیسے ابو لہب طرح طرح کی حربے استعمال کر کے نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو مشکل تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، اذیتیں دیا کرتا تھا. کبھی نبی علیہ السلام کے گھر میں پکتی ہوئی ہانڈی پر اوجڑیوں کا پھینک دینا، کبھی نبی علیہ السلام کے مسلح کے اوپر کچھ اس طرح کی گندگی کو پھینک دیا کرتے تھے کفار مکہ. اور ابو لہب کی بیوی بالخصوص کانٹے جمع کرتی رہتی تھی اور نبی علیہ السلام کے گھر کے آگے جو ہے وہ لگاتی رہتی تھی اور ان کے راستہ جانے کا جو ہے وہ بند کیا کر دیتی تھی، جس سے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور پریشانی ہوتی تھی، جس پر کفار استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا لگاتے تھے، ہنستے تھے اس چیز کے اوپر. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا طرح طرح کے اس سے مذاق اڑایا جاتا تھا، طرح طرح کی اس کے اوپر. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قریش مکہ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کے لیے طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے یہاں ہٹا دیں، وادی بنا دیں مکے کو، یا جو ہے وہ اب ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیں. اگر کوئی صحیح بھی انقلاب زندہ ہو کے آ جائے اور وہ کہتے کہ آپ حق میں ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. یا آسمان سے کوئی فرشتہ اتار دیں جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے اور آپ کو جو ہے آپ کی تصدیق کرتا رہے آپ کی باتوں کی. یا اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو پھر آپ اتنی اس حالت کے اندر کیوں ہیں؟ آپ کے ساتھ دولت کے انبار کیوں نہیں ہے؟ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، دولت کے انبار لگ جائیں. آپ بھی ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس طرح کی تمام ضروریات آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ کیوں ہے پھر؟ تو پھر آخر میں پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے اور اب ہم ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو عذاب لا کے دکھا دیں. وہ عذاب کیوں نہیں آتا جسے آپ ہمیں ڈراتے ہیں؟ تو اس طرح کی وہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ انہوں نے جو قریش مکہ تھے یا مشرکین مکہ تھے خاص طور پہ، انہوں نے طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی، مافوق الفطرت قسم کی فرمائشیں نبی علیہ السلام سے شروع کر دی تھیں. اور پھر ہم نے یہ بھی اس کا جائزہ لیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کے کام کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے کئی طرح کے طریقے اور حربے استعمال کیے، جس میں سے ہم نے کچھ 12 طریقوں میں سمرائز کیا تھا اس ساری تکلیف کا، ان تمام حیت کا جو کفار مکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے. جیسے سب سے پہلے ابو طالب کو شکایت لگا دی، آپ کے چچا تھے، آپ کی کفالت میں تھے، ان کو شکایتیں لگانا شروع کر دی کہ ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو روکیں. تو وہ پیار سے وہ سمجھاتے رہے، قریش مکہ کو ٹالتے رہے، لیکن قریش مکہ جو تھے وہ بار بار وفد بن کے آتے رہے، حتیٰ کہ آخر میں وہ 25 افراد آئے، بڑے ہر قبیلے کا سردار آیا ابو طالب کے پاس اور ان کو کہنے لگا جی اب یا تو آپ ہمیں اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانے اور وہ جانے، یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر ہم نہیں یا پھر وہ نہیں. تو اس طرح کی پریشرائز قسم کی ٹیکٹس انہوں نے ابو طالب کے تھرو نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کی. لیکن اس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے چچا کو مطمئن کیا کہ میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہ میرا کام ہے، میں نے یہی کام کرنا ہے. تو خیر اس پر ابو طالب جو تھے وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے قریش مکہ کی ہر قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس طرح کی نبی علیہ السلام کو سودے بازی کی پیشکشیں ہوئیں کہ ایک سال ہم آپ کی بتوں کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں. تو اس پر سورہ کافرون پھر اتری، وہ پورا واقعہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا. اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے رفقا کے ساتھ گالم گلوچ کی جاتی تھی، اور جو ہے جب آپ نماز میں تلاوت کرتے تھے تو لوگ شور مچایا کرتے تھے اور اس طریقے سے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی ہم نے پچھلے دفعہ میں دیکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص خاص لوگوں نے بالخصوص بہت زیادہ تنگ کیا. تو آج کے انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم انہی لوگوں کو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے، ان کی تھوڑی تھوڑی حالات کو ڈسکس کریں گے کہ وہ لوگ کون تھے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچنے والے لوگ تھے، یعنی کہ دشمنان خاص، یعنی ایسے افراد جو کہ جن کے نصیب میں اسلام کی دعوت یا اس قبول اسلام لکھا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے. وہ لوگ کون کون تھے؟
تو ان کا ایک تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے تعارف رکھیں گے، ان خاص طور پہ ان لوگوں کا جو نبی علیہ السلام کو خاص طور پر تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، جو دشمنان خاص تھے۔ اور اسی طرح آج کے انشاءاللہ سبق کے اندر ہم دو معجزات کو نبی علیہ السلام کے وہ بھی ذکر کریں گے، جس میں ایک شق القمر کا معجزہ ہے اور ایک رد شمس کا معجزہ ہے۔ تو یہ دونوں معجزات ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آج کے سبق میں ہمارا حصہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے پہلی ہجرت حبشہ، مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے سب سے پہلے جو جس طرف ہجرت کی تھی وہ حبشہ کے ملک کی طرف تھی۔ تو پہلی ہجرت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم جائزہ لیں گے کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں، اور ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی ہے اس کی کیا وجہ تھی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہونے کی کیا وجوہات تھی، انشاءاللہ اس کا مختصراً جائزہ ہوگا۔ پھر حبشہ کی حکومت کس کے ہاتھ میں تھی اس وقت، حبشہ کا بادشاہ کون تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا، نبی علیہ السلام نے کیسے اس کے حالات کو جانتے ہوئے اس مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیجنے کا حکم صادر فرمایا، اور ہجرت حبشہ کب ہوئی، اس میں کتنے لوگوں نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت حبشہ کرنے والوں میں جو اصحاب شامل تھے ان کے نام کیا کیا تھے۔ تو اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ تعالی اس آج کے لیکچر میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے، اور پھر وہاں سے مسلمان کتنے عرصے کے بعد واپس مکہ المکرمہ میں آئے، ہجرت کے بعد وہاں نہیں رہے بلکہ کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، تو وہ واپسی کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہوگا ڈسکس۔ اور اس کے بعد دو انتہائی قابل احترام ہستیاں جو جن کا اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا کردار ہے، اس میں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کا انشاءاللہ قبول اسلام کا واقعہ، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم بنے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو ان کا قبول اسلام کا واقعہ انشاءاللہ وہ بھی آج کے سبق کا حصہ ہوگا۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچنے والے لوگوں میں سب سے پہلا ہم جس ملعون کا، جس دشمن رسول کا تذکرہ کریں گے وہ ہے ابو جہل۔ سورہ دخان کی کچھ آیات ہیں جو کہ ابو جہل کے تناظر کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ ابو جہل اصل میں ویسے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دشمنان خاص میں کون کون سے افراد ہیں۔ اصل میں تو کیا ہوا کہ جب نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو سارا ہی مکہ دشمن ہو گیا تھا، لیکن ان میں کچھ ایسے بدبخت تھے جو کہ آگے بڑھ بڑھ کر انہوں نے خاص طور پر نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، اور جو اپنی دشمنی میں انتہا درجے کو پہنچ گئے۔ ان میں ایک نام ابو جہل کا ہے، ایک نام ابو لہب کا ہے۔ ان کے کچھ واقعات ہمارے پچھلے لیکچرز کے اندر گزر چکے ہیں، آج تھوڑی سی مزید تفصیل ان کے بارے میں آئے گی۔ ایک اور جو مشرک تھا، دشمن تھا، اس کا نام تھا اسود بن عبد یغوث۔ ایک حارث بن قیس کا نام بھی آتا ہے، ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، اس کے بارے میں بھی آج تفصیل سے بات کریں گے۔ امیہ بن خلف کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بھی دشمنان خاص میں ہے۔ اسی کا بھائی تھا ابی بن خلف، وہ بھی دشمنان خاص میں سے تھا۔ ابو قیس بن الفاقہ، آس بن وائل، نذر بن الحارث، اور اسی طریقے سے اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، اس کا بہت زیادہ ہم نے تذکرہ کیا، عقبہ بن ابی معیط کا، یہ بھی دشمنان خاص میں سے تھا۔ تو اور اس طرح کے اور بہت سارے افراد، بہرحال ان میں سے ہم کوئی 6 7 افراد کا آج تذکرہ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا تذکرہ جو ہے وہ ابو جہل کا کریں گے۔ ابو جہل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ یہ شخص ایسا بدبخت تھا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں، آپ سے دشمنی کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی اس نے ساری حدیں کراس کر دی۔ اور ابو جہل کا جو اصل نام تھا وہ ابو الحکم تھا، اور لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا لقب جو تھا وہ ابو جہل رکھا تھا۔ ابو جہل اصل میں کہا کرتا تھا کہ میرا نام بڑا عزت والا ہے، اس کا نام تھا عمر بن حشام۔ یہ کہتا تھا میرا نام بڑا حکمت، بڑا حکم والا ہے، بڑا عزیز نام ہے، بڑا کریم نام ہے، میں عزت والا ہوں۔ اور یہ مکہ کا سردار تھا، بنو مخزوم قبیلے سے تھا، اور بنو مخزوم کا سردار تھا، تو کہتا تھا میں تو سردار ہوں۔ اس پر یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آیات آ رہی ہیں، یہ اس بات کے اوپر جب اس نے کہا کہ میرا نام عزت والا ہے، تکریم والا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیات کو نازل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے فرمایا کہ انا شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम इन्न हादा मा कुंतुम बिही तमतरून। इसका तर्जुमा ये है कि तहकीक जकूम का एक दरख्त है जो बड़े मुजरिम का खाना होगा। ये इसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसका खाना होगा जकूम का दरख्त। और फिर उसको बताते हैं कि और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गर्म पानी की तरह वो पेट में खौलेगा और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो, इसको घसीटो। और वो इसको घसीटेंगे और ठीक बीचों बीच जहन्नम में ले जाकर इसको डाल दे। फिर इसके सर पर गर्म पानी छोड़ो, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे, फिर इसके सर पर गर्म पानी छोड़ो और इससे कहो चखो इस अजाब को, तू बड़ा मुअज्जज और मुकर्रम है। तो ये इसके बारे में आयात जो थी वो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। इसके बाद तज़किरा आता है अबू लहब का। अबू लहब जो था, अबू लहब तो इसकी कुनियत थी ना, असल नाम इसका था अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये रिश्ते में नबी अलैहिस्सलाम का सगा चचा था, सगा चचा था, हकीकी चचा। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने, आपको याद होगा हमने वाकया पढ़ा था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने कोहे सफा पर चढ़कर ऐलान दावत, अलल ऐलान, पहली मर्तबा सब कुरैश को जमा करके जो है ना वो कहा था कि अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे से कोई दुश्मन आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो सबने कहा था हाँ जी आप सादिक और अमीन हैं, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। तो उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त हमने एक बात पढ़ी थी कि उस पर एक शख्स था जिसने सबसे पहले जो है ना ऊंची आवाज में ये जवाब में कहा था कि तब बन लका साइरल यौमी अलिहादा जमाअतना, अल्लाह तुझको हलाक करे अलियाज़ु बिल्लाह। क्या हमको तूने इसीलिए जमा किया था कि तू हमें ये कहता है कि जब नबी इस्लाम ने इस्लाम की दावत दी ना, जब कहा उनको कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहून, तो उस पे फिर इसने ये बात की कि आपके हाथ बर्बाद हों अलियाज़ु बिल्लाह, कि आपने हमें इसलिए जमा किया था। तो इस पर सूरत लहब जो थी, सूरत तब्बत यदा, वो नाजिल हुई जिसका हमने वाकया गुज़िश्ता असबाक में पढ़ा। तो अबू लहब इंतहाई मालदार शख्स था, ये मक्के का बहुत मालदार आदमी था। और जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अजाब से डराते थे ना, तो ये कहता था अगर मेरे भतीजे की बात हक है तो क्यामत के दिन मैं माल और औलाद का फिदिया देकर छुट जाऊंगा। उसमें फिर आयत में इशारा किया गया, माँ अगना अनहु मालहू वमा कसब। और फिर इसकी बीवी की भी मजम्मत उसी सूरह लहब के अंदर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, जो कि इंतहाई नबी इस्लाम को तकलीफें पहुंचाया करती थी। और फिर इसकी बीवी के वाकया भी हमने एक दफ़ा, उम्मे जमील जो इसकी बीवी का नाम था, उसके बारे में भी हमने वाकया पढ़ा कि जब सूरह लहब उतरी थी तो वो नबी इस्लाम को ढूंढती फिरती थी कि मेरी और मेरी शौहर की मजम्मत अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल फरमाई है तो मैं इनसे बदला लूंगी। तो वो पत्थर लेकर नबी इस्लाम को मारने की गर्ज से ढूंढती फिरती थी। ये वाकया भी हमने पढ़ा कि वो एक दफा बैतुल्लाह में गई तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और नबी इस्लाम दोनों साथ साथ तशरीफ फरमा थे। तो जब ये उनके पास पहुंची है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगी कि तुम्हारा वो साथी किधर है, जो कि जिसके रब ने जो है मेरी मजम्मत बयान की है किताब के अंदर। तो वो मेरी जो है वो हजवा करता है और मेरी मजम्मत करता है, मैं आज इसको पत्थर मारूंगी। नबी अलैहिस्सलाम साथ खड़े हैं, उसको नजर नहीं आ रहे। और वो इस तरह की बातें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर रही है और अशार पढ़ रही है, मुजम्ममन आसवैना व अमरहू अबैना व दीनहू फलैना। कि मुजम्मम यानी उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का नाम रखा हुआ था मुजम्मम, जिसकी मजम्मत की गई हो, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम को वो पुकारते थे और इस तरह ईजा पहुंचाया करते थे मुजम्मम नाम के साथ। तो कहते थे, वो कहती है मुजम्मम की हमने नाफरमानी की है, उसका हुक्म मानने से हमने इनकार कर दिया है और इसके दीन को हमने मकबूज रखा है। और जब वो ये कहकर चली गई तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये आपके सामने ही खड़ी हुई और आपके बारे में पूछ रही है, तो क्या हुआ, इसको आप नजर नहीं आ रहे थे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसको मैं नजर नहीं आ रहा था, एक फरिश्ते ने मुझे इसके और मेरे दरमियान पर्दे के तौर पर एक फरिश्ता आ गया था जिसकी वजह से ये मुझे नहीं देख पा रही थी। और फिर नबी इस्लाम ने अबू बकर से रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ये तो मुजम्मम शख्स की जो है वो मोहम्मद बयान करके चली गई, मेरी थोड़ी इसने मुजम्मत बयान की है, ये मैं तो मोहम्मद हूँ। तो इस पर यह है कि ये वाकया इस तनाजुर के अंदर है। तो बहरहाल ये वो लोग थे जो कि नबी इस्लाम को सख्त तकलीफें पहुंचाया करते थे। इनमें एक और नाम आता है उमैया बिन खलफ का। ये हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का आका था, यानी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु इस शख्स के गुलाम थे जो इनको इस्लाम लाने के बाद इंतहाई जो है वो तकलीफें दिया करता था और बहुत ज्यादा तशद्दुद किया करता था हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। और ये मुसलमानों को तो तकलीफें दिया ही करता था, नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा करता था, बहुत ज्यादा गालम गलोच और इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की बातें करता था। और इस पर फिर ये सूरत नाजिल हुई थी, जो सूरत है वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा। ये पूरी सूरत इस शख्स के बारे में जो थी वो नाजिल हुई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने इसके जो है वो इसकी मजम्मत बयान फरमाई थी। और फिर ये शख्स जो था ये जंग बदर में
جو تھا وہ جو جنگ بدر ہوئی تھی، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اس میں یہ شخص جو تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہاتھے، یعنی اپنے ہی غلام جو زمانہ جاہلیت میں ان کے غلام تھے، انہی کے ہاتھوں، یا ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جو تھا وہ جہنم واصل ہوا۔ تو بہرحال یہ جنگ بدر میں جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ اچھا، اس کا ایک بھائی تھا ابی بن خلف، یہ بھی اپنے بھائی امیہ بن خلف کی طرح نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ ایک اس نے نا پرانی ہڈی پکڑی، بوسیدہ قسم کی ہڈی، وہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور اس کو ہاتھ میں اس نے ملا یوں کر کے، ہاتھ میں ملنے کے بعد اس کی خاک کو ہوا میں اس نے اڑایا، اور کہنے لگا نبی علیہ السلام سے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس خاک کو جو ہوا میں اڑ گئی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ جانور کی ہڈی ہے اور یہ میں نے یوں ہوا میں اڑا دی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس ایسی راک کو، ایسی ہوا کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کریں گے اور تجھ کو آگ میں ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے وہ اس شخص کو یہ جواب دیا، اور اس پر جو تھی وہ آیات نازل ہوئی سورہ یاسین کی۔ سورہ یاسین کی آیت جو نازل ہوئی اس میں وہ بالکل آخر کی آیت، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہاں سے لے کر آخر تک کی آیات جو تھی وہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مثال پیش کر رہا ہے، یہ شخص اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال پیش کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، اور کہتا ہے کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ تو اس طرح کی جو آیات ہیں سورہ یاسین کی اس شخص کے بارے میں جو تھی وہ نازل ہوئی۔ اور ابی بن خلف جو تھا یہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، تو جنگ احد میں اس کا بھی جو تھا وہ کام تمام ہو گیا۔ اس کے علاوہ عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی دشمنان رسول میں سے تھا، اور یہ ابی بن خلف جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے اس کا بہت زیادہ گہرا دوست تھا، یہ دونوں بہت زیادہ دوست تھے۔ اور ایک دن کیا کیا کہ عقبہ جو تھا، یہ وہ شخص جو تھا، یہ نبی علیہ السلام کے پاس نا کچھ دیر بیٹھا، کیونکہ ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ کفار کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے پاس چپکے سے آیا کرتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، تو اس میں یہ شخص بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ قرآن سن رہا تھا، اور ابی بن خلف جو اس کا دوست تھا جس کا بھی تذکرہ ہوا، اس کو خبر ہو گئی کہ عقبہ جو ہے وہ قرآن سن رہا ہے، تو فوراً وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے خبر مل گئی ہے کہ تم چھپ چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر بیٹھتے ہو اور ان کا قرآن سنتے ہو، خدا کی قسم جب تک تم محمد کے منہ پر جا کر نہ تھوکو گے، الیاذ باللہ، اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا اور تیری صورت نہیں دیکھوں گا۔ یہ ایسا بدبخت اور بد نصیب آدمی تھا کہ یہ شخص عقبہ جو تھا اٹھا اور چہرہ انور پر نبی علیہ السلام کے تھوک دیا اس نے۔ اس پر یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی جو تھی وہ نازل ہوئی، سورہ فرقان کی آیات نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ تو یہ آیات جو تھیں وہ اس شخص کے بارے پر نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ کو منہ سے کاٹے گا اور یہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا، اور کاش میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کم بخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے ہی گمراہ کر دیا۔ تو یہ آیات جو تھی وہ اس شخص کے بارے میں جو تھی وہ نازل ہوئی، اور اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ یہ جنگ بدر کے اندر یہ شخص قید ہو کر آیا، اور ایک مقام پر یہ پہنچا، مقام صفرا کے اوپر، اور وہاں اس کی گردن جو تھی وہ اتار دی گئی اور وہاں ایک قتل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے ولید ابن مغیرہ کا، یہ بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچنے والا دشمنان خاص میں سے ایک شخص ہے، اور حضرت خالد بن ولید کا آپ نے نام سنا ہوگا جو صحابی رسول ہیں، یہ ان کے والد کا نام ہے، ان کا والد تھا یہ۔ اور یہ اچھا یہ کرتا یہ تھا، کیونکہ یہ سردار تھا اپنے علاقے کا، اپنے شہر کا، اپنے قبیلے کا، تو یہ کہتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں سردار ہوں، مجھے اللہ نے نبی نہیں بنایا، اور اگر نبی اللہ بناتے تو دو لوگوں کو بناتے، یا مجھے بناتے یا ایک اور شخص تھا، یہاں نام لکھا ہوا ہے ابو مسعود الثقفی، یہ قبیلہ ثقیف کا بڑا سردار تھا۔ کہتے ہیں اگر قرآن اترتا تو یا مجھ پر اترتا یا ابو مسعود ثقفی پر اترتا، ہم دونوں کے علاوہ تو کسی پر قرآن اتر ہی نہیں سکتا تھا، تو یہ کیسے ہو گیا
کہ ہم دونوں کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. اس پر یہ سورہ زخرف کی آیات ہیں جو نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو یہ آیات جو تھیں وہ نازل ہوئیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف یعنی یہ جو قریتین دو بستیوں کا نام لیا جا رہا ہے اس میں مکہ اور طائف کی طرف اشارہ ہے. مکہ کا یہ سردار خود تھا اور طائف کا سردار یہ ابو مسعود الثقفی تھا. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا. کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت نبوت کو اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ آیات جو ہیں اس شخص کی مذمت میں نازل ہوئیں. اور یہ بھی دشمنان خاص میں سے ایک شخص تھا. بہرحال بہت سارے مزید افراد بھی تھے. اس میں ایک اور شخص کا نام آتا ہے، العاص بن وائل کا نام ہوتا ہے. یہ ایک صحابی تھے، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فاتح مصر بھی ہیں یہ صحابی. ان کے والد کا نام ہے یہ العاص بن وائل. تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، تمسخر اڑایا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا. اور نبی علیہ السلام کے جب اولاد نرینہ پیدا ہوئی اور تواتر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے اور سبھی جب فوت ہو گئے تو یہ بدبخت شخص تھا جس نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ محمد تو ابتر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو ابتر ہیں، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا. ابتر کہتے ہیں دم کٹا ہوا جانور، ابتر کہا جاتا ہے. تو اس نے طنز کیا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ ان کا تو پیچھے نام لینے والا یعنی کوئی بیٹا ان کا زندہ ہی نہیں رہا. تو گویا یہ ایسے ہیں جیسے دم کٹا ہوا جانور ہے، نعوذ باللہ. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر کی جو آیت تھی یہ اس کی مذمت میں نازل فرمائی کہ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوا جانور یعنی بے نام و نشان ہوگا. تو یہ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا. بہرحال یہ وہ افراد تھے جو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچنے والے لوگ تھے، جن کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات کے اندر جو ہے وہ ان کی مذمت جو تھی وہ نازل ہوئی. اور بھی بہت سارے افراد تھے، میں نے کئی کے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں اور کچھ کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. بہرحال یہ جو معاملات تھے یہ چلتے رہے. نبی علیہ السلام کو بھی طرح طرح کی جو ہے وہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اور جیسے جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہتے تھے ایسے ایسے جو تھے وہ مشرکین مکہ اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں اخیر کر دیں، حد کر دیں اور ساری حدوں کو تجاوز کر دیں. تو اس پر وہ طرح طرح کے نبی علیہ السلام کے سامنے پرپوزل رکھا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے سارے کے سارے، جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عاص بن وائل بھی تھا اور اس طرح کے یہ سارے، نظر بن حارث وغیرہ، یہ سارے جتنے دشمنان خاص کا ہم نے تذکرہ کیا یہ سارے تھے. اور آپ سے درخواست کرنے لگے، جیسے میں نے بتایا نا مختلف طرح کی پیشکشیں کرتے تھے. ان میں سے اب انہوں نے ایک نئی پیشکش کی اس دفعہ اور کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور واقعی میں اگر آپ سچے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو مان بھی لیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنے نبی ہونے کی کوئی ہمیں خاص قسم کی کوئی نشانی دکھائیں کہ ہم وہ نشانی دیکھیں تو پھر ہمارے پاس آپ کو جھٹلانے کی کوئی آپشن ہی نہ ہو. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دیں. اگر آپ یہ 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، حق نبی ہیں. یہ رات کا وقت تھا جس وقت وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اس رات میں 14ویں کا چاند تھا، 14ویں رات کا چاند تھا کہ وہ اپنے پورے جوبن کے اوپر تھا. تو اور انہوں نے یہ نبی علیہ السلام کے سامنے بات رکھی. تو نبی علیہ السلام نے ان سے ان کی بات سننے کے بعد ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں میں یہ معجزہ دکھلا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے. انہوں نے کہا جی ہم ایمان بالکل لے آئیں گے، اگر ہم یہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنی انگشت مبارک کو چاند کی طرف کیا اور چاند کو اشارہ کیا. اسی وقت چاند جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا پہاڑ، ایک پہاڑ تھا مکہ میں جبل ابی قبیس کے نام سے،
ایک चांद का टुकड़ा टूट कर बिल्कुल आधा होकर जबल कुबैस के ऊपर चला गया, पहाड़ के ऊपर पीछे चला गया। और दूसरा टुकड़ा, एक और पहाड़ था, जबल कई कान, उसके ऊपर चला गया। यानी कि बिल्कुल अलग अलग दोनों टुकड़े चांद के अलग अलग हो गए। और इस पर जो थे कुफारे मक्का हैरान रह गए ये मोजजा देखकर। और अपनी आंखों को वो अपने कपड़ों से यूं पोंछते रहे कि शायद हमारी आंखों का कोई धोखा है, या कोई ऐसा मसला है कि हमें ऐसा नजर आ रहा है कि चांद वाकई में दो टुकड़े हो गए। तो अपनी आंखों को जो है वो मलने लगे और चांद की तरफ देखने लगे, तो उनको साफ जो थे वो दो टुकड़े अलग अलग नजर आ रहे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मोजा दिखलाया तो कुफारे मक्का से कहा कि अशहदु अशहदु, ए लोगो गवाह रहना गवाह रहना। और इतनी देर ये चांद रहा दो टुकड़े होके, इसमें सीरत निगारों ने लिखा है कि जितना असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होता है ना, इतना वक्त जो था वो चांद जो था वो, ये नहीं कि फौरन ऐसे टूटा और फिर दोबारा ऐसे हो गया, बल्कि काफी देर तक असर और मगरिब के दरमियानी वक्त के बकदर जो था वो चांद जो था वो ऐसे ही रहा दो हिस्सों के अंदर। और उसके बाद जो था वो फिर दोबारा मिल गया, वैसा ही हो गया। तो मुशरिकीन मक्का ने जब ये मोजजा देखा ना, तो ईमान उन्होंने क्या लाना था, उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम पर जादू कर दिया। तो आपस में कहने लगे हम सब की निगाहों को जो है वो बांध दिया गया है, हम सब पर जादू कर दिया गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर आपस में मशवरा किया, यार हमारी नजरों पे तो जादू हो सकता है, अब ऐसा करें कि इंतजार करते हैं मक्का के बाहर से कोई काफिला आने वाला आए, उससे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी ये देखा है कि चांद के वाकई में दो टुकड़े हुए हैं कि नहीं हुए। अगर वो हमें इस बात की तस्दीक कर देंगे तो फिर वाकई ये बात हमारी गलत हो जाएगी कि हमारी आंखों की नजरबंदी नहीं है, बल्कि ये वाकई में जो है वो वाकई में नबी इस्लाम का मोजजा है। तो वो इस आस में उन्होंने मुसाफिरों का इंतजार करना शुरू कर दिया उस रास्ते पर बैठकर जहां से मक्के में लोग एंटर होते थे। तो जैसे ही वो एंटर हुए तो उन्होंने मुसाफिरों से पूछना शुरू किया कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है ऐसा कोई मोजजा के चांद के दो टुकड़े हो गए हों। तो हर तरफ से आने वाले मुसाफिरों ने अपने इस मुशाहिदे को बयान किया कि हाँ जी, हमने शक्के कमर को देखा है, हमने देखा है कि वाकई में दो टुकड़े हुए हैं। बहरहाल इन शहादतों के बावजूद भी ये बदबख्त जो थे वो ईमान नहीं लाए। और इस पर फिर सूरह जो कमर है उसकी आयत भी नाजिल हुई, इक़्तरबत अस्साअ वन शक्कल कमर। ये सारी आयत जो थी वो मौजूदा शक्के कमर के तनाजुर के अंदर नाजिल की गई। तो ये शक्के कमर का मोर्चा है कि जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुफार मक्का को उनके कहने पर दिखलाया, लेकिन वो ईमान लेकर नहीं आए। इसके अलावा एक मोर्चा और भी नबी अलैहिस्सलाम का, रद्द शम्स, यानी सूरज का गुरूब हो जाना और फिर दोबारा निकल आना। तो ये रद्द शम्स है, ये भी नबी अलैहिस्सलाम का मोर्चा है। और ये भी किताबों, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह तआला अन्हा ये रिवायत करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के करीब एक मुकाम था सोहबा, उसमें मौजूद थे। और नबी इस्लाम का जो सर मुबारक था वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में था। और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी उस वक्त। और नबी इस्लाम ने उनकी गोद में सर अपना मुबारक रखकर तो आराम फरमा रहे थे। तो इस हालत में नबी इस्लाम के ऊपर वही का नुजूल शुरू हो गया। तो वही का नुजूल शुरू हो गया तो वही जो थी वो चलती रही यहाँ तक कि सूरज जो था वो गुरूब हो गया। तो नबी इस्लाम ने वही के बाद हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये पूछा कि क्या आपने असर की नमाज पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तो असर की नमाज रह गई है, मैंने तो असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और अर्ज किया कि या अल्लाह, अली आपके रसूल की इताअत के अंदर जो थे वो मौजूद थे, इसलिए उनकी नमाज जो थी वो निकल गई। आप सूरज को वापस भेज दीजिए ताकि नमाज असर वो अपने वक्त पर अदा कर सकें। तो अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि सूरज जो गुरूब हुआ हुआ था वो वापस जो था वो लौट कर आया और असर की नमाज का वक्त दोबारा लौटा। जो सूरज की शुआएं थी, रोशनी थी, वो दोबारा जमीन की तरफ आना शुरू हुई और पहाड़ों पर पड़ना शुरू हुई। और ये वाकया भी नबी इस्लाम के मोजज़ात के अंदर सीरत निगारों ने लिखा हुआ है। तो ये दो मोजज़े थे जो कि नबी इस्लाम के दौर में वकूअ पजीर हुए। दूसरे और भी बहुत सारे मोजों के साथ, इसके साथ साथ जो हिजरत हबशा है उसकी तरफ चलते हैं। हिजरत हबशा, हिजरत कहते किसको है, सबसे पहले ये देखते हैं कि हिजरत हिजरत किसे कहा जाता है। और फिर जो है इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इसके वाक़े को तफसील से देखते हैं। हिजरत असल में कहा जाता है छोड़ने को हिजरत कहते हैं। हिजरत के जो लुग़वी माना है वो छोड़ना है। यानी ये दीनी इस्तिलाह में हिजरत कहते हैं कि दीनी मकसद के लिए अपना शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर ईमान की हिफाजत की खातिर मुंतकिल हो जाना हिजरत कहलाता है। और ऐसे लोगों को मुहाजिर भी कहा जाता है। तो बहरहाल नबूवत के चौथे साल में हिजरत का ये वाकया जो था वो पेश आया कि जब मक्का में मुसलमानों पर इंतहाई ज्यादा जुल्म सितम किया गया, बेशुमार किस्म की तकलीफें उनको पहुंचाई गई।
اور یہ سلسلہ اپنے انتہا کو پہنچ گیا، اپنے عروج کو پہنچ گیا کہ مسلمانوں کے لیے مکے میں ہی رہنا مشکل ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے پھر ان دن بدن مشرقین کے ان تکلیفوں کو جو تھا وہ نشانہ بننے سے بچنے کے لیے، جو ہے ظلم کا پہاڑ اس بے دردی سے جو ان پر توڑا جا رہا تھا، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا، اور ان کو ہجرت کرنے کا جو تھا وہ حکم ہوا، اور پھر یہ لوگ جو تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں نے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی طریقے تھے جو کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کے دعوت کو روکنے کے لیے اختیار کیے تھے نا، اس میں ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہود مدینہ سے مدد طلب کی تھی۔ جو مدینہ کے یہود تھے نا، ان کے پاس گئے تھے دو بندے مشرکین مکہ کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو اہل کتاب ہیں، ہم تو اہل کتاب نہیں ہیں، آپ تو اہل کتاب ہو، تو آپ ہمیں بتاؤ کہ کیا واقعی یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ واقعی میں نبی ہیں کہ نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ یہودیوں نے تین ان سے باتیں پوچھنے کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ تین باتیں نبی علیہ السلام سے پوچھیں اور وہ ان دو باتوں کا جواب دے دیں اور تیسرے کے متعلق جو ہے وہ خاموش ہو جائیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ نبی ہیں۔ تو وہ ان میں ایک سوال انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ پہلا سوال کیا پوچھا تھا؟ کہ وہ لوگ کون تھے جو غار میں گئے؟ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا نا؟ تو اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ کہ وہ شخص کون ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین کو چھان مارا، یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو ان دو سوالوں کے بارے میں کہا تھا کہ اگر آپ کو تفصیلی جواب دے دے تو یہ نبی ہیں۔ اور تیسرا سوال کیا پوچھا تھا؟ روح کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں انہوں نے، یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، اس کے بارے میں آپ خاموش رہیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس میں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو جو تھی وہ نازل فرمایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کے متعلق اشارہ فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ جب سورہ کہف کے بارے میں جب سورہ کہف نازل ہوئی تو اس میں جو تھی نا وہ یہ سارے اس میں حالات نبی علیہ السلام کو بتلائے گئے کہ اس طرح سے مسلمان جو ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، جس طرح اصحاب کہف نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑا تھا، اپنے علاقے کو چھوڑا تھا اور ہجرت کر کے کسی غار میں چلے گئے تھے، اس طرح آپ بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے اصحاب کی، یعنی کہ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے علاقے یعنی مکے کو، ام القریٰ کو چھوڑ کر جو ہے وہ دور دراز کسی اور علاقے میں چلے جائیں تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے اصحاب کہف کی طرح۔ تو یہ ایک اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس حوالے سے یہ تھا۔ بہرحال جو ہجرت حبشہ کے احوال ہے اس میں سورہ کہف کا نزول ہے، جو کہ اس بات کی طرف مسلمانوں کو سوچنے پہ اس نے یعنی کہ ایک راہ دکھائی کہ ان کو جو ہے یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ جیسے سورہ کہف میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف، اس میں یہ درس موجود تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جماعت کو لے کر کے جو ہے وہ کسی محفوظ مقام پر جو ہے وہ منتقل ہو جائیں۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں سورہ کہف کے اندر جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے نا سورہ کہف کے اندر۔ تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس واقعے کو بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے اور اس کا ظاہری سبب کچھ اور ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں اور خضر علیہ السلام بالکل دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں ثابت ہو رہا ہے کہ خضر علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ واقعی لاجیکل ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مسلمان ابھی مکے کے اندر انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک سبق یہ تھا کہ ابھی تو آپ کی یہ حالت ہے مسلمانوں کی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ حالت ایسی بدلے گی کہ جو لوگ ابھی آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں یا تو یہ آپ کے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے یا پھر یہ آپ کے انڈر آ جائیں گے، آپ کے اس میں آ جائیں گے۔
تو یہ ایک اس میں سورہ کہف کو نازل کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اس میں ایک لطیف قسم کا اشارہ تھا، جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حوصلے کی بات تھی۔ اور اس میں جو ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر کیا گیا سورہ کہف کے اندر، اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ اشارہ تھا کہ یہ زمین ساری اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اور یہ جو کامیابی ہے وہ راستہ کفر کے اندر نہیں ہے، کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتا ہے، ایمان کے حقیقی راستے کو اختیار کر لیتا ہے، کامیابی وہ پا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اس میں حضرت القرنین کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کو کھڑا کرتے رہتے ہیں، ایسے افراد کو تیار کرتے رہتے ہیں جو مجبور مسلمانوں کو، اور بالکل ایسے مسلمانوں کو جو کمزور ترین مسلمان ہوتے ہیں، ان کو یاجوج ماجوج جیسے فتنوں سے بھی نجات اللہ تعالیٰ دلا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے سورہ کہف کا جو تھا وہ نزول ہوا۔ اور اس میں سورہ کہف کے نزول کے بعد سورہ زمر جو تھی قرآن پاک کی سورہ، سورہ زمر جو ہے اس کا نزول ہوا، اور اس میں پھر ہجرت کی طرف جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، واضح طور پر اشارہ فرمایا۔ اس کی آیت ہے للذین احسنوا فی الدنیا حسنہ، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ہے ان کے لیے اچھائی ہی ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ بہرحال جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام ادھر نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جو حبشہ ایک ملک ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام تھا نجاشی۔ تو نجاشی کے بارے میں نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ وہ ایک عادل قسم کا بادشاہ ہے، ایک نیک بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا کسی کے اوپر۔ اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے فتنوں سے، وہ ان فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر جو ہے حبشہ ہجرت کے لیے حبشہ چلے جائیں۔ تو پہلی جو ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، یہ آپ کے سامنے نقشہ بھی آ رہا ہے کہ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور اس میں مسلمان جو تھے وہ مختلف کتابوں میں مختلف فگر لکھا ہوا ہے۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ 11 مرد تھے اور 5 ان میں خواتین تھیں، کئی جگہ لکھا ہے کہ 12 مرد تھے 4 خواتین تھیں، اور اسی طرح سے کچھ تعداد 10 مردوں کی بھی آتی ہے، 10 مرد اور 5 خواتین ہیں۔ بہرحال 11 کے قریب مرد تھے اور 5 کے قریب اس میں خواتین تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ یہ نقشہ میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے میں تھوڑی سی اس پہ بات مزید کرتا ہوں ہجرت کے بارے میں۔ 5 نبوی میں یہ ہجرت ہوئی ہے، نبوت کے 5ویں سال میں یہ ہجرت کا سفر ہوا ہے۔ اور میں نے اس طرح آپ کو بتایا کہ مسلمانوں پر انتہائی جو تکلیفوں کا عرصہ تھا یہ، جس میں بہت زیادہ تکلیفیں مسلمانوں نے اٹھائی ہیں، اور حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ حبشہ موجودہ زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ایریٹیریا کا، ایتھوپیا بھی اس کا نام ہے، سوڈان، یعنی یہ علاقہ جو ہے حبشہ کے انڈر آتا ہے، جیسے یہ ایریٹیریا ہے، ایتھوپیا اور سوڈان، یہ سارا ملا کر حبشہ اس زمانے کا حبشہ تھا، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ ان میں تمام افراد کے نام سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ معروف نام میں نے یہاں پہ تحریر کیے ہیں، جس میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، جو خلیفہ سوم تھے، نبی علیہ السلام کے داماد تھے۔ ان کا نام اس ہجرت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ، یہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ یعنی انہوں نے یہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ان کے ساتھ جو نامی گرامی قسم کے اصحاب کا نام ہے، جن میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نام آتے ہیں کہ یہ معروف نام ہیں جو کہ ان کے ساتھ تھے پہلی جو ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے اس کی طرف۔ یہ لوگ رجب کے اندر جو تھے، 5 نبوی میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اور رجب کا مہینہ تھا جس میں ہجرت ہوئی ہے، اور شوال میں ان کی واپسی ہو گئی، یعنی کم و بیش تقریباً 3 مہینے کا عرصہ تھا ہجرت کا، کہ ان لوگوں نے 3 مہینہ جو تھی وہ حبشہ کے اندر گزارے ہجرت کے اس پہ۔ اور ان کی جو واپسی کی وجوہات ہے یہ مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، واپسی کی وجوہات کہ اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ابھی بات کرتے ہیں واپسی کی وجوہات کیا تھیں ان کی۔ اور ایک میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ واقعہ غرانیق، ایک واقعہ پیش آیا تھا غرانیق، اور سیرت کتابوں میں غرانیق کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے اس پہ ہم مختصر سی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں
لیکن یہ واقعہ جو ہے اس میں سیرت کی کتابوں کے اندر اختلاف ہے، کچھ اس واقعے کو واقعی میں درست سمجھتے ہیں کہ یہ واپسی کی وجوہات اس واقعے کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں، اور کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، اور اکثر سیرت نگار جو ہے اس کو درست نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ جس سال یہ ہجرت ہوئی ہے نا، رجب کے مہینے میں، رجب شعبان رمضان، رمضان کا جب مہینہ آیا تو رمضان میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں موجود تھے، اور وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع بھی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ آیا کرتے تھے، کچھ تو نبی علیہ السلام کی تلاوت کو سنتے تھے، کچھ نبی علیہ السلام پر تنقید کرتے تھے، طنز کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور آپ کو طرح طرح کی اس میں مشکل ان کی وجہ سے اٹھانی پڑتی تھی۔ بہرحال قریش کا بہت بڑا مجمع حرم کے اندر موجود تھا، ان کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک دم اچانک کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ نجم جو تھی نا اس کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ نجم کی آپ نے تلاوت شروع کی، اور جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی خوبصورت آواز کے اندر بہترین قسم کی خوبصورت تلاوت شروع سنی تو وہ دنگ رہ گئے، اور نبی علیہ السلام نے جب اس کی تلاوت شروع کی، اور کفار جو تھے ان کے کانوں کو ایسا وہ مدہوش کر دیا اس تلاوت نے کہ ان کو ہوش نہیں رہا۔ اور جب آپ اس کی آخری آیت پر پہنچے نا، جو آیت سجدہ ہے اس کے اوپر پہنچے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو جب اس آیت پر اللہ کے نبی پہنچے تو اللہ کے نبی نے اس کی آیت سجدہ کے بعد سجدہ فرمایا، تو کہتے ہیں کہ جب سجدہ فرمایا تو جتنے کفار مکہ اور بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھے تھے ان کو ہوش نہیں رہا، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کر دیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کے ساتھ سب کے سب سجدے میں گر پڑے تو جب سجدے سے اٹھے نا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کیا کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے ان سرداروں پر لان تان شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مانتے اس بات کو کہ ہاں ہم نے واقعی میں مدہوش ہو کے نبی علیہ السلام کی تلاوت سننے کے بعد سجدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس سارے چیزوں کو نا ایک پروپیگنڈے کی شکل دے دی، اور انہوں نے یہ سارے کا سارا نا ملبہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو تھا وہ ڈالنے کی نا ناکام کوشش شروع کر دی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں نبی علیہ السلام نے جو سجدہ کیا نا، یہ سجدہ اس آیت پڑھ کے نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے نا ایک اور بھی جملہ بولا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حرم میں جو مزید بت رکھے ہوئے تھے ان کی طرف نبی علیہ السلام کے کلام کو موڑتے ہوئے کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے تو الیاذ باللہ ان بلند پایا دیویوں کو جو تھی وہ ان سے شفاعت کی امید کے لیے جو تھی نا وہ سجدہ کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے سری جھوٹ قسم کا ایک نبی علیہ السلام کے اوپر گھڑا، اور کہ نبی علیہ السلام اپنا اصل میں عذر دور کرنے کے لیے ان کے اوپر جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ گڑھ دیا، اور یہ بات کو اتنا پھیلایا گیا کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام نے ہماری دیویوں کو الیاذ باللہ سجدہ کیا ہے، اور یہ خبر جو تھی وہ پہنچی حبشہ کے لوگوں کے پاس جو ہجرت کر کے گئے تھے نا، 11 مرد اور 5 خواتین، یہ ان تک جو تھی وہ خبر پہنچائی گئی، اور ان کو خبر یہ پہنچی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگوں نے واپسی کا سفر، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو یہ کیا نام ہے اس کا، مشرکین مکہ سارے کے سارے ہی مسلمان ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کیا ہے، اور یہ خبر ان تک پہنچائی گئی کہ ان کو یہ خبر پہنچائی گئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھے، وہ لوگ جو ہجرت افشا کی طرف گئے تھے وہ یہ سمجھے کہ بھائی سارے کے سارے قریش جو ہے نا مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے شوال کے مہینے میں نا مکہ کی طرف واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ تو یہ واقعہ جو ہے سیرت نگاروں نے اس میں شدید ترین اختلاف کیا ہے کہ یہ واقعہ اس بات کا سبب نہیں بنا کہ ہجرت حبشہ میں جو لوگ گئے تھے وہ اس واقعے کے بعد واپس ہے، بلکہ اس کے کچھ اور جو تھے وہ وجوہات تھیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ لوگ واپس آئے۔ بہرحال یہ کچھ تفصیل ہے اس ہجرت کے حوالے سے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہجرت کا مفہوم کیا ہے، ہجرت کس کے کہتے ہیں، اور پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اچھا، ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی ہے وہ حبشہ ہی کی طرف کیوں ہوئی ہے، کسی اور طرف کیوں نہیں کی گئی ہے؟ تو اس کے حوالے سے جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اصل میں ہجرت کے لیے سرزمین حبشہ کو جو سلیکٹ کرنے کی وجوہات تھی نا، ان میں ایک بات تو وہاں کے بادشاہ کے نیک ہونے کی بات تھی کہ نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ نیک دل تھا، اور کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام کی نا ایک روایت بھی منقول ہے نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قد توفی الیوم رجل صالح من الحبشہ فہلم فصلوا علیہ، کہ آج حبشہ کا ایک نیک آدمی وفات پا گیا ہے، پس آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کریں، یعنی نجاشی کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے غائبانہ اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو اس حوالے سے یہ چیز ملتی ہے کہ نجاشی جو تھا وہ ایک نیک بادشاہ تھا،
تو اس نیک بادشاہ کی حکومت کے اندر کیونکہ ظلم نہیں ہوتا تھا اور مسلمان یہاں ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ حبشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس طرح مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، تو مسلمان وہاں سے ہجرت مسلمانوں نے کی بہرحال۔ اور حبشہ جو تھا، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے سیرت نگاروں نے کہ حبشہ قریش کے لیے ایک مرکز تجارت بھی تھا، قریش وہاں تجارت کی غرض سے بھی جایا کرتے تھے، تو راست بڑے فیملیئر تھے اس علاقے سے، اور اور وہاں پر تجارت کی غرض سے جب انسان کہیں جاتا ہے تو ان کے وہاں تاجروں سے تعلقات بھی بن جاتے ہیں، دوستی بھی ہو جاتی ہے، جان پہچان بھی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی وجوہات تھیں کہ وہ جو وفد کے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بڑے مالدار تھے اور ان کے وہاں پہ تعلقات بھی تھے لوگوں سے، تو یہ وجہ بھی ہے کہ وہاں ہجرت کا حکم ہوا حبشہ کی طرف۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ میں یہ بھی وجہ وہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ وہ ایک پرامن علاقہ تھا، وہ پرامن علاقہ تھا، اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ بڑے خوش و خرم بھی تھے اور محفوظ بھی تھے، اور اس طرح تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو وہاں پہ لگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اشارہ فرمایا ہے حبشہ کی طرف کہ مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی حبشہ سے واقفیت بھی تھی اور حبشہ سے محبت بھی تھی آپ کی۔ محبت کے اسباب میں ایک سب سے بڑی وجہ تو ابھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے کہ وہ نجاشی بادشاہ کے عادل ہونا، اور پھر یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے جو بالکل پیچھے کا متصل زمانہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ عیسائیت تھا، تو یہ عیسائی مذہب کے اوپر قائم تھے، حبشہ کے جو لوگ تھے وہ عیسائیت مذہب پر قائم تھے، نصرانی تھے اور بت پرست نہیں تھے، تو یہ وجہ بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے اس طرف ہجرت کرنے کی جو حکم دیا۔ اور جو آپ کی ایک دائی تھی جن جو ہم نے ایک آپ کی جتنی آپ کو عورتوں نے دودھ پلایا ہے ان میں ایک عورت تھی، ان کا نام تھا ام ایمن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جو نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے والی خواتین تھیں ان میں یہ نام بھی تھا ام ایمن کا، یہ ام ایمن بھی حبشہ کی تھی اصل میں، یہ حبشہ کی رہنے والی تھی، تو حبشہ کے رہنے والی کی وجہ سے نبی علیہ السلام ان سے حبشہ کے حالات پوچھتے رہتے تھے، تو افشا کے حالات نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ معلوم تھے، اور بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کھانا تیار کرتی تو کئی مرتبہ نا حبشی کھانا تیار کرتی تھی، حبشی سٹائل میں یا کوئی حبشی ڈش ہوگی وہ بنایا کرتی، تو نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے ماں حاضا، یہ کیا چیز تم نے بنائی ہے، تو وہ کہتی کہ یا رسول اللہ یہ کھانا سرزمین حبشہ میں ہم نے کھاتے تھے، میرا دل چاہا کہ میں آج اس طریقے سے آپ کو کھانا کھلاؤں۔ تو بہرحال، اور ان کے بارے میں آتا ہے ام ایمن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا جو بولنے کا لب و لہجہ تھا نا یہ بھی حبشی سٹائل تھا، یہ حبشہ کی ہی مطلب اس اپنے لہجے میں کلام کیا کرتی تھیں، تو اور نبی علیہ السلام بڑا پسند کرتے تھے اور ان کو رخصت دیا کرتے تھے کہ یہ اپنی حبشی لہجے پہ ہی کلام کرتی رہے۔ بہرحال حبشہ کے متعلق نبی علیہ السلام ان کے معاشرے کو، اس کے فرمان جتنے رواں تھے حکمران تھے ان کے بارے میں اچھی خاصی جو تھی وہ معلومات رکھتے تھے۔ تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت کا واقعہ ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، 5 نبوی میں پیش آیا تھا، اس میں کتنے لوگ تھے، 11 مرد تھے، 5 خواتین تھیں، تو یہ جو حبشہ کی طرف جو لوگ تھے وہ ان کا یہ تفصیل ہے اس میں۔ اس میں بالکل آخر کے اندر ہم 2 واقعات کو دیکھیں گے، جس میں ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ہے، اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں کو جو عدد تھا نا وہ 40 کے قریب ہو گیا تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پہلے اسلام لے کر آئے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے تو اس وقت مسلمان جو تھے ان کا عدد 40 لوگوں کا ہو گیا تھا، اور ان دونوں حضرات کے درمیان اسلام لانے کا جو فرق ہے وہ 3 دن کا فرق ہے، یعنی 3 دن کے گیپ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تھے۔ محدثین نے اس میں کچھ کلام بھی کیا ہے، کچھ محدثین کہتے ہیں کہ ان دونوں نے 2 نبی کے اندر یعنی ہجرت کے دوسرے سال نبوت کے دوسرے سال اسلام قبول کیا ہے، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 5 نبی کی بات ہے کہ نبوت کے 5ویں سال میں ان حضرات نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے، اور ان کا قبول اسلام کا واقعہ کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ابو جہل جو تھا نا وہ ایک مرتبہ، اچھا یہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ شکار کے بڑے شوقین تھے، یہ شکار کرتے تھے، شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ نا جتنا مکہ میں ابھی تک ہو رہا تھا نا سب کچھ کہ نبی علیہ السلام اعلان دعوت کر رہے ہیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور قریشی بھی نبی علیہ السلام کو زد و کوب کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کو کبھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ یہ شکاری قسم کے آدمی تھے، شکار کے شوقین تھے، یہ صبح شکار پر جاتے تھے، شام کو آتے تھے، اپنا سلام وغیرہ کرتے تھے اپنے گھر والوں کو، اور اپنے الگ تھلگ رہنے والے لوگ تھے، ان کا مزاج تھا کہ الگ تھلگ رہتے، تو ان کو کسی چیز سے غرض نہیں تھی کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا،
تو بہرحال یہ اسی طریقے سے نا ایک مرتبہ شکار پر گئے ہوئے تھے. اس دن کیا ہوا کہ ابو جہل جو تھا وہ کوہ صفا کی طرف جا رہا تھا اور نبی علیہ السلام بھی وہاں سے گزر رہے تھے. تو اس ابو جہل نے کیا کیا, نبی علیہ السلام کو روکا. وہ تو غصہ تو تھا ہی. تو وہ کیا کیا, نبی علیہ السلام کو روکنے کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ اس نے بہت زیادہ بدتمیزی بہت زیادہ بدتمیزی کی. حتیٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ مارا پیٹا بھی, گالیاں بھی دیں, مارا پیٹا بھی. نبی علیہ السلام خاموش کھڑے رہے, نبی علیہ السلام نے کچھ بھی اس کو نہیں کہا. وہ بولتا رہا, برا بھلا کہتا رہا, گالیاں بکتا رہا. بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی نبی علیہ السلام کو اس دن اس نے نا. اچھا, یہ منظر دیکھ رہی تھی عبداللہ ابن جدعان, ایک سردار تھا مکے کا. اس کا بھی ہم نے تذکرہ کئی دفعہ کیا ہے سیرت کے اسی اس میں کورس کے اندر. اس کی ایک باندی تھی جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل اور نبی علیہ السلام کے درمیان کیا معاملات ہو رہے ہیں, کہ وہ آپ کو مار رہا ہے اور آپ خاموش ہیں, اور اس طرح ساری بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری جو بدتمیزی وہ کر رہا تھا, یہ ان کی باندی جو تھی نا عبداللہ ابن جدعان کی, وہ دیکھ رہی تھی. ہوا کیا کہ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے اور شام کو واپس آنے لگے, تو جس راستے سے وہ آ رہے تھے, تو عبداللہ ابن جدعان کی جو باندی تھی نا, وہ ان کو مل گئی راستے میں. اور اس نے ان کو کہا کہ ان کا گھوڑا روکا اس نے, جو جس شکار پر یہ جس سواری پر آ رہے تھے, اور کہنے لگی کہ ابو ہمارا, یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس نے کنیت سے پکارا ان کو, اور کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج کیا سلوک کیا. اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اس نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا, تو تم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو. انتہا درجے کی اس نے جو ہے نا وہ بدتمیزی کی ہے. میں تو ایسی بات اپنی زبان پر بھی لانے سے شرما رہی ہوں کہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ایسی گفتگو کی اور کیا معاملہ کیا. تو یہ بات جب اس نے باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی, تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھول اٹھا. انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے. انہوں نے کہا جی وہ حرم کے اندر موجود ہے, بیت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا. سردار وہیں بیٹھا کرتے تھے, دارالندوہ وہیں پہ تھا, وہیں مشورے کرتے تھے, وہیں ساری اسکیمیں بناتے تھے, وہیں پلان بناتے تھے, وہیں بیٹھے رہتے تھے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شکار سے واپس آ رہے ہیں, تیر کمان ہاتھ میں ہی ہے ان کے, اور وہ سیدھے حرم گئے, بیت اللہ کے پاس گئے, اور دیکھا ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا ہے, سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, بنو مخزوم قبیلے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے بھی بیٹھے ہوئے سارے. انہوں نے سیدھا گئے ابو جہل کے پاس, اور ابو جہل کے سر پہ رکھ کے کمان ماری, اور اتنی زور سے اس کو کمان ماری, اس کا سر جو تھا وہ کھل گیا, اس کا سر پھٹ گیا وہاں پہ نا. اور اس نے کہا کہ تو نے سمجھا ہوا ہے کہ میرا بھتیجا لاوارث ہے, تو جو چاہے اس کے ساتھ کرے, یاد رکھ کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. یہ بات اس نے ابو جہل سے کی کہ یاد رکھنا, وہ اکیلا نہیں ہے, میں بھی اس کے مذہب پر ہوں, میں بھی اس کے دین پر ہوں, تو اس کو ہاتھ تو لگا کر دکھا, میں تجھے بتاتا ہوں. تو یہ انہوں نے روب ڈالنے کے لیے یہ بات اس سے کی. حالانکہ وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے, بلکہ انہوں نے ابو جہل پر روب ڈالنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر ہوں, یعنی میں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اچھا, ابو جہل نے جب یہ بات سنی نا, تو وہ اپنی جو تکلیف تھی نا وہ تو بھول گیا. اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس کو اپنی تکلیف تو بھول گئی. خیر, اس وقت ان کے قبیلے والے, جو یہ بنو مخزوم کا سردار تھا ابو جہل, اس کے قبیلے والے وہیں بیٹھے ہوئے تھے سارے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے سردار کی بےزتی ہو گئی ہے, ان کو مارا گیا ہے, ان کا سر پھٹ گیا ہے, خون نکل رہا ہے, وہ سارے کھڑے ہو گئے ابو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے. جیسے ان کے بنو مخزوم کے جوان کھڑے ہوئے مارنے کے لیے ان کو, ان کا قبیلہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا, قریش کے یہ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو بنو ہاشم کے لوگ, تو بنو ہاشم کے نوجوان بھی کھڑے ہو گئے. تو گویا وہاں پہ ایک مخاسمت کی, ایک لڑائی کی فضا بن گئی کہ ان کے نوجوان بھی کھڑے ہو گئے, ان کے نوجوان بھی کھڑے ہو گئے آپس میں لڑنے کے لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ماریں گے. جب یہ ایک دم لڑائی جھگڑے کی فضا بنی نا, تو ابو جہل نے, کیونکہ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اس کا دماغ تو وہیں پھنسا ہوا تھا, یار انہوں نے کیسے اسلام قبول کر لیا. تو اس نے فوراً بنو مخزوم کے, یعنی اپنی پارٹی سے, اپنی لوگوں سے کہا کہ بھائی میں, اس کا قصور نہیں ہے, میں نے واقعی میں اس کے بھتیجے کے ساتھ آج بڑی زیادتی کی ہے, اس کا قصور نہیں ہے, یہ اس نے مجھ سے میرا بدلہ لے لیا ہے, میں جانوں یہ جانے, تم لوگ بیٹھ جاؤ. تو اس نے اپنے قبیلے کے جوانوں کو نا ٹھنڈا کیا, اور ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا سائڈ پہ لے گیا, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ جو تم نے بات کی ہے, یہ تم نے ویسی بات کی ہے نا, ایسی بات تو نہیں ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دیے بغیر وہاں سے چلے گئے. اور کئی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ وہ سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر اسلام قبول کر لیا, یہ سارا واقعہ بتایا اور پھر اسلام قبول کر لیا. کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یہ بات کر کے اپنے گھر چلے گئے, اور ساری رات ان کو نیند نہیں آئی, اور وہ یہ سوچتے رہے, وہ بار بار یہ سوچتے رہے کہ میں اگر اپنے بھتیجے کا بدلہ لینا چاہتا ابو جہل سے, تو میں اس بات کو نہ کر کے بھی لے سکتا تھا, کہ میں یہ بات نہ کرتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, میں ویسے بھی تو اس سے بدلہ لے سکتا تھا. تو میں نے اس سے یہ بات کی ہے, تو میں اب اپنے جو باپ دادا کا دین ہے, کیا میں اس کو چھوڑ دوں.
تو اسی کشمکش میں کہ کون سچ پہ ہے کون حق پہ ہے، میرے باپ دادا کا دین سچ ہے یا یہ جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے یہ بات سچ ہے، اس کشمکش میں ان کی رات جو تھی نا وہ گزری. تو خیر، ایک کتاب میں تو یہ واقعہ لکھا ہے. ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ سیدھا دار ارکم گئے. جب انہوں نے ابو جہل کا سر پھاڑا اور یہ ساری بات ہوئی تو سیدھا دار ارکم جہاں پر مسلمان جمع ہوا کرتے تھے وہاں گئے. اور نبی علیہ السلام کے پاس جا کر نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، ابو جہل نے جو تیرے ساتھ حرکت کی ہے میں اس کا بدلہ لے کر آ رہا ہوں. میں نے تیرا بدلہ لے لیا ابو جہل سے، تو کیا تم اس پر خوش ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا، میں اس بات سے کبھی خوش نہیں ہوں گا کہ تم نے ابو جہل سے میرا بدلہ لے لیا، میں تو اس بات پر خوش ہوں گا کہ تم اسلام قبول کر. تو اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر. تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے. اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے، جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے، پھر ہم ختم کریں گے آج کی بات کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا جو نمبر ہے وہ 40واں نمبر ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بات ابھی رکھی ہے. ان کا قبول اسلام کا واقعہ جو سبب بنا نا اسلام کے قریب آنے کا وہ یہ بنا کہ ایک تو نبی علیہ السلام کی دعا تھی. نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی 2 بندوں کے بارے میں، ایک ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام، یعنی ابو جہل اس کا نام تھا، اس کا لقب ابو جہل تھا. ان دونوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پوری فرمائی. ایک تو یہ سبب ہے دعا کا. دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل میں اس کے قریب آئے، اصل میں وہ یہ واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ نا یہ ایک حرم میں آئے. حرم میں آنے کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب آ گئے. اس وقت نبی علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے نا، تو حاقہ کی تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے لگے کہ کیا بیان ہو رہا ہے. تو جب وہ اب عرب تھے، جانتے تھے قرآن کی یہ سارے آیاتوں کا ترتیب کو جانتے تھے کہ کیسا کلام ہے اور اس کے سیغوں کو اور اس کی ساری جتنی اس میں فصاحت تھی بلاغت تھی سمجھتے تھے اس کو. تو جب نبی علیہ السلام سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے نا تو اپنے دل میں کہتے ہیں میں کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ تو ایک شاعر لگتا ہے مجھے. جیسا کہ قریش کہتے ہیں نا کہ یہ شاعر ہے، یہ واقعی کوئی شاعر ہے. جیسے ہی کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، نبی علیہ السلام فوراً نبی علیہ السلام نے سورہ حقہ کی یہ آیت تلاوت کی، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. کہتے ہیں مجھے جھٹکا لگا اس بات سے کہ میرے جی میں یہ بات ہے، اور فوراً نبی علیہ السلام نے اس کے رد میں ایک آیت پیش کر دی تلاوت کے اندر ہی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مجھے کوئی کاہن لگتا ہے، کوئی نجومی لگتا ہے کہ اس نے میرے دل کی بات پڑھ لی ہے فوراً. میرے دل میں بھی خیال آیا ہے اور اس نے فوراً اس کو پڑھ لیا اور فوراً تلاوت میں اس آیت کو لے آئے. تو کہتے ہیں میرے جی میں خیال آیا کہ یہ بندہ واقعی میں کاہن ہے جیسے کہ قریش کہتے ہیں. کہتے ہیں ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ نبی علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں یہ آیت جب میں نے فوراً سنی اس جی میں خیال آنے کے بعد، تو کہتے ہیں اس وقت میرے دل کے اندر اسلام نے دستک دی کہ یہ واقعی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، واقعی حق مذہب ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا پہلا بیج تھا جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. تو بہرحال ان کی طبیعت ابھی بہت زیادہ آمادہ نہیں ہوئی تھی اس چیز کے اوپر، اور وہ اسی طرح سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے. اور جیسے باقی لوگ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ مسلمانوں کو ٹف ٹائم دے رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ یہ اس نے ابو جہل نے کیا کیا. ابو جہل نے ایک شرط رکھی، ایک بات رکھی کہ جو شخص بھی نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اعلان کیا اس نے کہ قتل کرے گا الیاذ باللہ. یہ ابو جہل نے کہا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو قتل کرے گا نا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا. تو کہتے ہیں یہ بات جب میں حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں نے جو ہے وہ ابو جہل کے پاس میں گیا اور میں نے اس سے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی تم نے اعلان کیا ہے کہ میں نے جھوٹ سنا ہے کہ تم کہ کہہ رہے ہو کہ جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرے گا تم 100 اونٹ دو گے. ابو جہل نے کہا میں نے ہی اعلان کیا، میں اس شخص کو 100 اونٹ دوں گا
जो कि नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करेगा लियाज़ु बिल्लाह। तो कहते हैं कि मैंने उस वक्त दिल में इरादा किया कि मैं कत्ल करूंगा 100 ऊँट लेने के लिए। तो कहते हैं कि मैं आपके कत्ल के इरादे से मैंने तलवार को लिया और मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास जो था वो उनके घर की तरफ चलना शुरू हो गया। कहते हैं रास्ते में ना लोग एक बछड़े को ज़िबा कर रहे थे, एक बछड़े को गिरा रहे थे ज़िबा करने के लिए। तो कह रहे हैं मैं भी वहां देखने के लिए खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए कि क्या हो रहा है तमाशा। तो कहते हैं कि मैं अभी देख ही रहा था कि अचानक क्या हुआ कि बछड़े के जो पेट में से ना एक पुकारने वाले की मुझे आवाज सुनाई दी मेरे कानों के अंदर। और वो ये कह रहा था, ए आले जरी, एक कामयाब बात है, एक मर्द है जो फसी जबान के साथ चीख रहा है लोगों को शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बुला रहा है। तो ये पूरी कहते हैं ये आवाज उस बछड़े के पेट में आई, पेट में से निकल रही थी और मेरे कानों में आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज बराह रास्त मुझसे मुखातिब है, ये आवाज मेरे लिए है, ये बात मेरे लिए। कहते हैं ये बात सुन के मैं हैरान रह गया। और ये बछड़े में आवाज सुनाई देने का वाकया सही बुखारी में भी लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, तलवार मेरे हाथ में थी, मैं जिस इरादे पर चल रहा था मैं उसी इरादे पर चलता रहा। कहते हैं मैं आगे कुछ कदम चला हूं तो आगे मुझे, ये मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ से, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, नईम बिन अब्दुल्ला का। कहते हैं ये शख्स मुझे मिला, कहते हैं ये शख्स मुझे मिला तो मैंने, इसने मुझसे पूछा कि इस दोपहर में उमर किधर जा रहे हो इतने गुस्से के अंदर तलवार लेकर। तो मैंने उससे कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से जा रहा हूँ। तो नईम ने, जो शख्स था, इसने कहा कि मोहम्मद को कत्ल करके तुम बनी हाशिम और बनी जोहरा से किस तरह बच सकोगे, वो तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, सबको देख लूंगा, कोई मसला नहीं है। और और कहने लगे कि तुम मुझे ये बात कर रहे हो, नईम को कहने लगे कि तुम मुझे ये बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। सबसे पहले तुम्हें ना निपटा दूं मैं पकड़ के, कि तुम मुझसे ये बात कर रहे हो इसका मतलब है तुम भी बेदीन हो गए हो, मैं सबसे पहले तुम्हें ही निपटा देता हूँ। लगता है तुमने भी अपना भाई मजहब छोड़ दिया है। तो इस पर नईम जो थे ना वो कहने लगे कि भाई मेरे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, पहले अपनी बहन की खबर तो लो, अपनी बहनोई की खबर तो लो। वो मुसलमान हो गए हैं पहले तो। इनकी बहन का नाम है फातिमा बिनते खत्ताब और इनके बहनोई का नाम है सईद बिन जैद। कहते हैं उन दोनों के बारे में मैंने फौरन हज़रत उमर को कहा कि अपने बहनोई की और बहन की खबर लो, वो पहले मुसलमान हो गए। कहते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और वो गुस्से के अंदर आके पहले नबी इस्लाम को जा रहे थे कत्ल के इरादे से, वो अपनी बहन के घर गए सीधे उनसे निपटने के लिए कि मैं इनको जरा पूछूं कि वाकई ये खबर सही है कि नहीं। कहते हैं गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर पहुंचे और वहां पे क्या था कि हजरत खुबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु इनको दीन की तालीम दे रहे थे। मैंने आपको शुरू में बताया था दीन की जब खुफिया दावत थी, मैंने बताया था आपको कि अल्लाह ताला के नबी ने उस दो दो तीन तीन की ना जोड़ियां बना दी थी, टोलियां बना दी थी जो दीन सीखते सिखाते थे आपस में। तो खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी इस्लाम ने इनके इनकी बहन हजरत उमर की बहन और बहनोई के साथ ग्रुप बना दिया था कि ये वो खब्बाब इनको कुरान की तालीम दिया करते थे। तो वही तालीम वहां चल रही थी इनके घर के अंदर। तो खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर की बहन और बहनोई को कुरान पाक पढ़ा रहे थे उस वक्त। तो जैसे ही उन्होंने सुना हजरत उमर आ गए, वो तो छुप गए कहीं जाके, खब्बाब रजी अल्लाह फौरन कहीं छुप गए, उन्होंने कहा मेरी तो खैर नहीं है। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही घर में दाखिल हुए और बहनोई बहन को देखा तो उनको फौरन जाते ही कहने लगे कि मुझे लगता है तुम बेदीन हो गए हो। और उनके बहनोई ने उनको जवाब दिया कि उमर, अगर हमारा दीन हक हो और तुम्हारा दीन हक पर ना हो तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। ये बात वो हजरत उमर ने सुनी और उसके बाद उन्होंने बहनोई को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। उनकी बहन छुड़ाने आई, अपनी बहन के भी एक तमाचा मारा, उनके भी खून निकलना शुरू हो गया। तो जब ये सारा मामला हुआ, हो गया। तो ये जैसे ही उन्होंने सुना ये अपनी बहन की, जब उन्होंने मारा उनको, उनका चेहरा खून आलूद हो गया। तो उनकी बहन, फिर ज़ाहिर है उमर की बहन थी, उन्होंने कहा कि "ऐ उमर, तुझसे जो हो सकता है कर ले, हम मुसलमान हो गए हैं। हमने तू हमें इसलिए मार रहा है कि मैं हमने कलमा पढ़ लिया है, जा तू जो चाहे करता रहे, हम अब अपने दीन को नहीं छोड़ेंगे।" तो उन्होंने पूरी दावत हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला के सामने कर दी। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने जब बहन का ये जज्बा देखा तो फौरन जो थे वो एकदम शर्मा गए, कुछ ज़ाहिर है उनका खून निकल रहा था चेहरे से, तो वो एकदम उसमें वो आ गए, ठंडे हो गए। और उन्होंने फौरन कहा, अच्छा जो किताब तुम पढ़ रहे हो मुझे भी तो दिखाओ वो कौन सी किताब है। तो ये बात जब सुनी हज़रत खब्बाब ने तो फौरन वो जहाँ छुपे हुए थे बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि फिर जैसे ही बाहर आए पढ़ाने के लिए किताब को, उनकी बहन ने फौरन कहा, तुम कि उमर तू नापाक है और नापाक शख्स इस कलाम को हाथ नहीं लगा सकता, जा पहले वजू कर या गुसल कर। तो किताबों में लिखा है तो उमर रजी अल्लाह तआला ने वजू किया या गुसल किया और उसके बाद उस सहीफे को अपने हाथ में लिया और उसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। और उसमें उन्होंने इस आयत को पढ़ा कि इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री, मैं ही माबूद बरहक हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, बस मेरी ही इबादत करो और नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो। कहते हैं जब मैंने ये आयत पढ़ी, मैं बेसाख्ता कह उठा कि ये कितना अच्छा कलाम है, कितना बुजुर्ग कलाम है।
کہتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے کہی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تجھے بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں جو دعا مانگی تھی نا کہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو دین کی قوت کے لیے قبول فرما، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت خباب سے کہنے لگے، اے خباب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو لے کر دار ارقم کی طرف آئے جہاں پر سارے مسلمان جمع ہوا کرتے تھے۔ تو دار ارقم میں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے تو دروازہ بند تھا، دروازہ بند رکھتے تھے مشرکین مکہ کی، اس میں اس کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے دروازے کو دستک دی، نوک کیا، تو اندر سے آنے کی ہم نے اجازت مانگی کہ جی ہم نے اندر آنا ہے، تو لوگوں کو پتہ لگا باہر عمر ہے۔ تو کوئی بھی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر موجود ہے اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اب یہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کوئی مسئلہ ہو۔ تو لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے وہاں موجود تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، عمر کو اندر آنے دو، اگر اللہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ خیر کر اور بھلائی کا معاملہ کیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے اور اسلام لے آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اگر ایسا معاملہ نہ ہوا تو پھر جس تلوار سے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے اسی تلوار سے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اندر آنے دو۔ تو دروازہ کھول دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، اور کہتے ہیں کہ جب اندر آئے تو نبی علیہ السلام نے جو میرا کرتا پکڑا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرا کرتا پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اے خطاب کے بیٹے اسلام لا، اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بات کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب حاضر ہے، اے اللہ اس سے اپنے دین کو عزت دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر نبی علیہ السلام مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے عمر کیا تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک خدا عز و جل تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرما دے؟ تو عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے اس پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت مسرت سے باواز تکبیر کو بلند فرمایا، جس طرح ابھی تکبیر بلند ہوئی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر۔ تو اس سے تمام اہل جو مکہ تھے انہوں نے پہچان لیا کہ عمر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لکھا ہے، اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو آ، مسلمانوں کا جو دار ارقم میں جو مسلمان اکٹھے ہوتے تھے اور چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اس کے بعد مسلمانوں نے علل اعلان بیت اللہ میں جا کر جو ہے وہ عبادت شروع کر دی، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو کچھ کہہ سکے، کہ مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی تھیں، ایک کو لیڈ کیا کرتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کو لیڈ کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مسلمان ان کی کسٹڈی میں جایا کرتے تھے بیت اللہ میں، اور علل اعلان جا کر وہاں نمازیں ادا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی اس جرت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام، ان کو لقب عطا فرمایا تھا فاروق کا، جو فاروق کا لقب تھا ان کی اس جرت پر ملا تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم دار ارقم میں عبادت نہیں کریں گے بلکہ بیت اللہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، ان کفار کی ایسی کی تیسی اب ہم بیت اللہ میں جا کے ہی عبادت کیا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی نے اس جرت کے اوپر ان کو فاروق کا لقب عنایت فرمایا تھا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق تھا آج کا جو ہم نے مکمل کیا ہے، کسی کا سوال ہو تو بھائی کر لیں۔ جو تحویل کعبہ کا حکم آیا تھا نا، وہ تو آیا تھا مدینہ منورہ میں جا کے، ہم مدینہ کے جب حوال پڑھیں گے تو وہ تو اس وقت حکم آیا تھا نا، لیکن مسلمان عبادت جو کرتے تھے نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن بیت اللہ کیونکہ ویسے تعظیم کی جگہ تھی، حج پھر بھی بیت اللہ میں ہی ہوتا تھا، عبادت پھر بھی بیت اللہ میں، طواف یہیں پہ ہوتا تھا، صحیح یہیں پہ ہوتی تھی، سارے معاملات یہیں پہ ہوتے تھے۔ تو اس وقت آپ کو پتا ہے نا کہ نماز کا تو حکم پھر بعد میں جا کر آیا، جب یہ واقعہ معراج ہوا ہے اس کے بعد جا کے نماز کا حکم آیا، اس وقت تک جب اب تک ہمیں ابھی موجود ہیں تو ابھی تک صرف 2 نمازیں، فجر کی اور عصر کی کے قریب کے وقت کی 2 نمازیں اس وقت مسلمانوں کے پاس تھی، تو مسلمان منہ بیت اللہ کی بیت المقدس کی طرف کر کے ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بیت اللہ ظاہر عبادت کی جگہ تھی تو وہاں پہ آیا کرتے تھے، اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارا سبق تھا جی آج کا، تو بھائی سوال کو اور کرنا چاہیں تو دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما، یا رب کریم
اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما، یا رب کریم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمارے جتنے یا اللہ عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے مشائخ میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، یا اللہ ہمارے ملنے والوں میں سے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی کلی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے آگے والے جتنے یا اللہ منازل ہیں ان کو آسان فرما، یا رب العالمین ہمیں بھی اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت ہمیں عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ میں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما، اخلاق رضیلہ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حلال طیب روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما، اس کے حلال صدق مقال کے ساتھ آسان ببرکت اور فراغ عطا فرما، یا رب کریم سیرت پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، یا اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، رحمة